بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوری اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں بنائے رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع یہودی مسجد اقصی کو شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کئی بڑی وجہ ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں۔ نمبر 1، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا دجال مسیح اس وقت تک دنیا میں نہیں آئے گا جب تک کہ وہ مسجد اقصی کو شہید نہ کر دیں۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے تاکہ ان کا دجال مسیح اس دنیا میں آ جائے اور وہ اس کی سرپرستی میں مسلمانوں سے جنگ کرے۔ نمبر 2، وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور تیسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ اگر وہ مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اس دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی اور اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ اور نمبر 4، یہودیوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے سامنے گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے طور پر پیش کر کے اصل مسجد اقصی کو شہید کر دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا جھگڑا اس بات پر بھی رہا ہے کہ موجودہ الاقصی کمپاؤنڈ کے نیچے اس عبادت گاہ کی دیوار ہے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی تھی۔ یہودی اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ نئے سرے سے یہودی عبادت گاہ تعمیر کریں، جبکہ مسلمان انبیاء کرام کی عبادت گاہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی وہی اہمیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ ہیکل سلیمانی 2 مرتبہ جنگوں میں مسمار ہوا ہے اور آج تک یہودیوں کا کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی زمیں بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، لیکن اب انہیں اپنی ریاست قائم کرنی ہے تو وہ ہیکل سلیمانی ضرور بنا کر رہیں گے۔ وہ اپنی تدبیر کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہتر ہے کیونکہ اللہ کی تدبیر سے بہتر کون تدبیر کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی یہ سازش بھی ناکام ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ ناظرین، مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ یروشلم یا شہر بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ آخر مسجد اقصی کے تعلق سے مسلمان اس قدر حساس کیوں ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی کیوں لگائے رہتے ہیں؟ ان سوالوں کی خاص اہمیت ہے اور ان کا جواب ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اصل میں شہر یروشلم، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، ملک شام کا حصہ رہا ہے جسے مغربی ممالک نے ایک سازش کے تحت کاٹ کر اسرائیل نامی ملک کو وجود بخشا۔ اس شہر میں مسجد اقصی ہے جس پر اسرائیل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کو مسلمان اس لیے خاص مانتے ہیں کہ انبیاء سابقین کی رہائش کا مقام رہا ہے اور آج بھی یہاں بہت سے پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں۔ یہاں واقع مسجد اقصی کو انبیاء کرام نے تعمیر کیا تھا اور وہ یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس یروشلم فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد ہے اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ بھی واقع ہے۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے
اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امی کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 961 قبل مسیح کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ باب العراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے، جس کی عالمی دہشت گرد امریکہ کے صدر نے حمایت بھی کر دی ہے اور اپنا سفارت خانہ بھی یہی منتقل کروا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے قبلہ اول پر دشمنان اسلام نے نہ صرف زبردستی قبضہ کر لیا ہے بلکہ اسے ایک غیر متنازع علاقہ قرار دلوا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یہ متحد ہونے اور اٹھ کھڑے ہونے کا مقام ہے۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک کو امریکہ اور یہودیوں کے حواریوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قطع کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسجد اقصی کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور دین حق کا بول بالا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔